ایسا خطرناک ماحول تھا۔ مکہ مکرمہ جہاں آپ پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ میں کچے مکان تھے، کچی گلیاں تھیں، سڑکیں نہیں تھیں، انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ مالدار مالدار ہوتا چلا جا رہا تھا اور غریب غربت کے اندر رہتا چلا جا رہا تھا۔ زنا عام تھا، چوری ڈکیتی، دوسرے کی بہن بیٹیوں کو دن اور رات میں کسی بھی وقت اٹھا لینا عام بات تھی۔ آپ جب تشریف لائے، پوری دنیا کے یہی حالات تھے، اس سے بدتر حالات تھے۔ ایسے حالات تھے اس زمانے کے بادشاہوں نے کسی نے اپنی بیٹی سے، کسی نے اپنی بہن سے، کسی نے اپنی ماں سے نکاح کر رکھا تھا اور وہ ان سے زنا کرتے تھے۔ ان کی یہ سوچ، ان کا یہ اعلان تھا، جو درخت ہمارے آنگن میں پلا بڑا ہوا درخت، اس کے پھل اگر ہم نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ اس لیے بیٹی سے نکاح کرتے تھے۔ پوری دنیا تاریکی اور اندھیری میں تھی اور انفرادی اور اجتماعی مسائل تھے۔ ان مسائل کیسے حل ہوں؟ انسانیت جو دم توڑ رہی تھی واپس کیسے زندہ ہو؟ ہمدردی، خوشحالی، ایمانداری، غربت پروری، رحم دلی انسانوں میں کیسے آئے؟ غار ہرا سے آپ تشریف لائے، قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اپنے گھر تشریف لے گئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تسلی دی انہوں نے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ سے کام لے گا۔ 10-15 دن گزرے، آپ مکہ مکرمہ کے بازار میں سے جا رہے تھے، گھر کی طرف یا کدھر اور جا رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دم آپ کے سامنے آ گئے۔ آپ نے دیکھا آسمان کی طرف، ان کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہا تو ان کا چہرہ اور ان کا قد 7 آسمان سے پار تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پیر زمین کے نیچے اندر 7، ایک پر نے مشرق کو ڈھانپ لیا، دوسرے پر نے مغرب کو ڈھانپ لیا۔ پورا قرآن نہیں اترا، نماز کا حکم نہیں آیا، روزوں کا حکم نہیں آیا، زکوٰۃ نہیں آئی، حج نہیں آیا، کوئی حکم نہیں اترا۔ اور دوسری وحی آ گئی، کیا وحی آئی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ آپ اس بازار میں سے واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور چادر اوڑھ کے پھر لیٹے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایک کملی اوڑھنے والے اب آپ اٹھ جائیے اور لوگوں میں چل پھر کر اللہ کی طاقت کو، قوت کو، اس کے بڑا ہونے کو آپ ایک ایک گھر، ایک ایک گلی، ایک ایک محلے میں آپ اس کی آواز لگائیں، دعوت کا کام کریں، لوگوں سے اس اللہ سے ڈرائیں جس اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، جو بڑی طاقت اور قوت والا ہے۔ ہمارا کام بھی دنیا کو اللہ کی طاقت کو تسلیم کرانا ہے۔ اس کی ہوا کا مقابلہ ساری دنیا کی مادی طاقتیں مل کر اس کی ایک ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی بارش کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے زلزلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ دعوت کی اس مبارک کاری عالی کام کے ذریعے سے گھر گھر در در جا کر مخلوق کا خوف نکال کر، مخلوق کی بڑائی نکال کر ایک اللہ کی بڑائی اور ایک اللہ کا خوف دلانا۔ کسی سے خوف مت کھاؤ،
کسی سے مت ڈرو. کوئی طاقت قوت والا نہیں ہے. سب سے طاقتور ترین جس نے طاقت کو پیدا کیا وہ اللہ جل جلالہ ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد میں ظلم ختم ہوگا، اچھائیاں دنیا میں آئیں گی، برائیاں ختم ہوں گی. اللہ کی طاقت اس کی قدرت سے، اللہ کے خوف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل میں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ نے اس امت کے ذمے وہی کام کیا جو کام سارے نبیوں کا اور سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا. اس امت کے اوپر دو بڑی ذمہ داریاں ہیں. ایک اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے اس کی عبادت، اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے. 1,24,000 صحابہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جمع کیا اور ان تمام صحابہ سے پوچھا حل بلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم، میں نے تمہیں تبلیغ کی، میں نے جیسا قرآن اور اللہ کا حکم جیسے اترا تھا میں نے ویسا کا ویسا تمہیں سنایا اور تم تک پہنچایا. صحابہ نے جواب دیا آپ نے تبلیغ کا حق ادا کیا، آپ نے محنت کا حق ادا کیا. وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہادی قد بلغت الامانہ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ وجاہدت فی سبیل اللہ حق جہادی. آپ نے محنت کا حق ادا کر دیا اور جیسا اترا تھا اللہ کا پیغامات جیسے اترے تھے ویسے آپ نے ہم تک پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کر کے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہے. اس کے بعد ان صحابہ کو یہ فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہے وہ غائب کو اس پیغام کو پہنچاوے، اس دین کو، اس سنت کو، اس مسلم معاشرے کو، مسلم اخلاق کو، مسلم عبادت کو، مسلم رہن سہن کو، مسلم لین دین کو، جو میرے سے تم نے سنا ہے اور جو میری سنتیں اور جو میرا طریقہ ہے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ. صحابہ اس محنت کو لے کر اور پوری دنیا میں پھیلے اور پوری دنیا میں گئے اور 100 سال کی قلیل مدت میں 1000 سے کم کے نقصان پر اللہ نے پورے عالم میں ایمان اور اعمال کی فضا کو قائم کر دیا تھا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ دعوت کا کام تسخیر عالم کا کام ہے، پوری دنیا اس کے آگے مسخر ہو جائے گی. جب یہ امت صحابہ کی جیسے اس دعوت کے کام کو لے کر چلے گی، اس کے سامنے ہوا آئے گی، اللہ اس کو مسخر کر دیں گے، دنیا کی طاقتوں کو مسخر کر دیں گے. اس امت کا دائی
اگر راستے میں پانی آئے گا اللہ اس کو مسخر کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے لیے اللہ نے پانی میں راستے بنائے دریائے نیل کے اندر اور ان کو گزروا دیا۔ اس امت کے دائی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ راستے میں آیا، بڑی جماعت ساتھ تھی، جمع کیا سب کو، کیا کرنا ہے، اس دریا میں کون سب سے پہلے پار ہوگا۔ 3200 کے قریب تھے شاید پوری جماعت۔ 600 آدمیوں نے ان میں سے کہا ہم سب سے پہلے دریا میں ہم جائیں گے، ہم کودیں گے اور پار ہوں گے ادھر۔ باقی جماعت کے ساتھیوں نے کہا ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ پھر دوبارہ آپ نے جمع کیا کہ بولو سب سے پہلے کون اپنے گھوڑوں کو دریا دجلہ پہ ڈالے گا۔ 6 صحابہ نے کہا، 6 ساتھیوں نے پہلے ہم ڈالیں گے۔ پہلے انہوں نے ڈالے، 6 نے، 600 نے ڈالے، 3200 نے ڈالے اور سب پار ہو گئے۔ گھوڑوں کی خمود میں بھی پانی نہیں پہنچا، صرف ذرا سی تر ہوئی وہ۔ کیوں؟ اس دین کی عالی محنت کے لیے دریا سامنے آیا، اللہ نے اس کو مسخر کر دیا۔ علا ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین گئے، دریا راستے میں آیا، گھوڑوں کو ڈال دیا اور یا علیمو پڑھ کر اور دریا پار کر لیا۔ آج بھی وہ اللہ بڑی طاقت اور قوت والا ہے، جس اللہ نے فرعون کو ختم کیا، نمرود کو ختم کیا، حامان کو ختم کیا، قوم عاد کو ختم کیا، قوم سمود کو ختم کیا، دنیا کی ظالم قوموں کو ختم کیا۔ وہ اللہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے۔ وہ آج کے نمرود اور آج کے قوم عاد کو، قوم سمود کو، جو اکثریت کے بلبوتے کے اوپر یا مادیت کے بلبوتے کے اوپر دنیا میں چلنا چاہتے ہیں، ان کو یا تو ہدایت ملے گی یا اللہ ان کو صفحہ ہستی سے نیست اور نابود کر دے گا۔ مسلمان اپنا کام کرے جو اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام مسلمانوں میں کرنے کا ہے، تاکہ یہ مسلمان 100% اس کام کو کرنے لگ جائے جو کام سارے نبی اور سارے نبیوں کے سردار اور 1.25 لاکھ صحابہ اور اولیاء اللہ جس کام کو 100% کرتے تھے، یہ امت جس روز 100% کرنے لگ جائے گی، اللہ اقوام عالم کے حالات کو بدل دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اس لیے کام دعوت کا مسلمانوں میں ہے۔ مسلمانوں کی زندگیوں میں صفات میں دعوت آئے گی، صفات آئیں گے، صفات آئیں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم اس روئے زمین کے اوپر اللہ کا نماز ہے۔ آج کتنے فیصد مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور کتنے فیصد مسلمان نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم پوری دنیا کے لیے تھے، آج دنیا میں استعمال کر رہی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم پوری دنیا انسانیت کے لیے تھے۔ دنیا انسانیت ہمیں دیکھ کر چلتی، ہم اس لیے پیدا ہوئے تھے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین جہاں گئے ان کو دیکھا، ان کے جیسے ہو گئے۔ آج امت نے اس کام کو چھوڑا، سب سے بڑا نقصان دین خود کی زندگی میں سے نکل گیا۔ دوسرا نقصان، دوسروں کے آنے کا راستہ بند ہو گیا۔ غیر شعوری طور کے اوپر آج اسلام کا کوئی حکم 100% مسلمانوں میں نہیں ہے۔
ہم اپنی اولادوں کو پال کر دودھ پلا کر کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کیا بنا رہے ہیں؟ ہمارے لیے نمونہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نقش قدم پر چلا رہے ہیں یا غیار کے نقش قدم پر چلا رہے ہیں؟ کیا بنانا چاہتے ہیں ہم؟ بڑا وقت گلستان میں خوب ہم نے دیا، اب باہر آئی تو کہتے تیرا کام نہیں. اب اسلام نہیں چاہیے، آوارگی چاہیے. سب چیز کو خوش کرنے کی سوچتے ہیں، تعلقات استوار کرنے کی. ہمارا تعلق ہمارے نبی سے کیسا ہے؟ سب چیز یاد ہے، نبی کو بھول کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. کٹنگ کراتے وقت نبی یاد نہیں آتے، کپڑے بناتے وقت نبی یاد نہیں آتے، شادی میں نبی یاد نہیں آتے. میں یہ بال کیسے کٹوا رہا ہوں؟ میری یہ صورت کیسی ہے؟ میرے نبی سے مشابہت کھاتی ہے نہیں؟ مرتے ہی سب سے پہلے یہ میرا چہرہ میرے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے. سب یہاں چھوٹ جائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت آنی ہے. کیا ساتھ لے کر جائیں گے؟ قبر میں کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے بچوں کی کیسی پرورش کی؟ خود نماز میں آ گئے، بیٹے کو اور بیٹی کو آگ کی چادر اڑا دی. اور قیامت میں ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا. کام آئیں گے، سفارش کریں گے ایک ذات پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. اس دعوت کی مبارک عالی محنت کے ذریعے سے یہ محنت ہے مسلمان اچھا بن کر زندگی گزارے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا یہ کام خوبیوں کا لین دین ہے، ہم اچھائی پھیلانا چاہتے ہیں. انسانیت سے رہو، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو اللہ کے حوالے کر کر گئے اور ہم دوسروں کے حوالے ہو گئے. کیونکہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، کسی چیز کی ضرورت ہو، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنا، کسی کے در پہ مت جانا سوائے اللہ کے در کے. آپس میں بھائی بن کر رہنا. کونوا عباد اللہ اخوانا. ہم کیسے رشتہ داریوں کو نبھا رہے ہیں؟ حاتم تائی سے پوچھا بڑا سخی گزرا ہے عرب میں، کیونکہ آپ نے اپنے سے بھی کوئی بڑا سخی پایا؟ یوں کہا ایک یتیم بچہ، میرے سے بھی زیادہ سخی، آپ سے زیادہ، آپ کی ضرب المثل. یوں کہا ہاں، بارش برس رہی تھی، میں اس کے مہمان ہو گیا. 10 بکریاں تھی اس کے یہاں، ایک بکری کو ذبح کی اور اس کا کھانا بنا کر لایا. اس کا بھیجا مجھے اچھا لگا، میں نے کہا بہت ہی عمدہ بھیجا ہے. دوسری بکری کاٹ دی، تیسری کاٹ دی، 10 بکریاں کاٹ دی. یہ جب چلنے کے ارادے سے باہر نکلے تو چاروں طرف خون. اس یتیم بچے سے کہا یہ کیا کیا؟ میں نے وہ کیا جو میرے اللہ کا حکم تھا. میرے مہمان بن کر آئے تھے، جو آپ کے اچھا لگا وہ میں نے آپ کو کھلایا. کیونکہ اچھا یہ لے. دینار اور درہم اس کو نکال کے دینے لگے، دیے اس کو. اس نے کہا میں نہیں لوں گا. ہم مہمانی نہیں بیچتے ہیں. چائے کے بدلے میں چائے نہیں پلائی، تجھے بھی چائے نہیں. ہٹ. بلاوے کے بدلے میں بلاوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے سل من قطعک واعف عمن ظلمک. جو تیرے سے توڑے تو اس سے جوڑ لے، جو تیرے پہ ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے. اور اب نبھاؤ بدلہ بدلی کا. انہوں نے اصرار کرا، اس نے لمبا سارا چھرا نکالا. کیونکہ یا تو یہ پیسے اٹھاؤ
وہ نہیں چھوڑا چلے گا. ہم مہمانی نہیں بیچتے ہیں, اس کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں. یہ دین, یہ اسلام ہے. یہ دعوت کا کام اس لیے ہے, ایک مسجد سے شروع ہوا ایک چھوٹی سی, اور پوری دنیا کا کوئی ملک باقی نہیں ہے جہاں یہ دعوت کا کام نہیں ہوتا. کوئی مقصد نہیں ہے اس سے, صرف ایک مقصد ہے, امت اپنے نبی کے کام کے اوپر آ جائے تاکہ اس کی خود کی زندگی میں اولاً سب سے پہلے خود کی زندگی میں دین آئے گا. جس کام کے کرتے ہوئے, جس کام کے کرنے پر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, پیشانی زخمی ہوئی, آپ کی پیشانی اور میں زخمی ہوئی, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, ٹوٹ گئے, آپ پر غشی آ گئی, آپ پیچھے سر کے بل گر پڑے, آپ کی دو بیٹیوں کو طلاق ہوئی, ایسا وقت آیا آپ کے پاس ایک چادر کے علاوہ دوسری چادر نہیں تھی, نماز میں دیری ہو رہی ہے, چادر دھو کے سکھائی ہے, گیلی چادر پہن کر آپ نے نماز پڑھائی ہے. یہ آپ کی امت آپ کے نمازوں کو شہید کرے گی, آپ کو پہلے خبر ہو گئی. اس کے باوجود آپ دنیا سے تشریف لے کر جا رہے ہیں, نہ بیٹی کو بلایا, نہ حسن حسین کو بلایا, ذرا پردہ ہٹا دو, میں اپنی امت کو آخری مرتبہ دیکھ لوں. آج یہ امت اپنے نبی کو بھول کر زندگی گزار رہی ہے. شادی کے گھر میں صفائی کرنے والے کو خوش کرتے ہیں, اور محبوب اعظم نے کیسے اپنی بیٹی کی شادی کی یہ سوچتے ہی نہیں ہیں. کہاں تھے ہم؟ 17 سال کے جوان, 22 سال کے جوان, 25 سال کے جوان ملکوں میں ایمان اور اسلام کی دعوت دے کر گئے. کون ہے فاتح قسطنطنیہ؟ یورپ, افریقہ, بیت المقدس, ایشیا, یہ اس امت کے دائی گئے. ان کی بھی مائیں تھیں, ان کی بھی بہنیں تھیں, ان کے بھی بیوی بچے تھے, وہ بھی کاروباری تھے. حضور کے حق کو اپنا حق سمجھا. میری جان, میرا مال, میری صلاحیت, میری استعداد صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہے. میرا جینا, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی, میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. صحابہ کے بچوں کے, عورتوں کے, جوانوں کے جذبے تھے. گھر میں عورتیں اور جانور مرتے ہیں. اس امت کے دائی کے مرنے کی جگہ دور سے دور, دیر سے دیر افریقاؤں کے جنگل اور اپنی قبریں بنا دی. آج ہم سب ان کا طفیل ہیں. کون آیا دیول میں اسلام لے کر؟ کون تھے وہ؟ کتنی سی عمر تھی؟ محمد بن قاسم بے سر و سامانی کے. جب انہوں نے خط لکھا اور آدمی چاہیے, ان کا پیچھے مڑ کر مت دیکھنا, اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہے. اور اللہ کی طاقت جب تمہارے ساتھ ہے جب نماز اور سنت اور شریعت تمہاری زندگی میں ہوگی. یہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا. آج نماز چھوڑ کر, قرآن چھوڑ کر, تسبیح چھوڑ کر, حقوق کو ادا نہ کر کر, یا اللہ تو ایسا کر دے, یا اللہ تو ایسا کر دے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, آپ اپن سب یہ نیت کریں کہ جب تک اللہ نے زندگی دی اس دعوت کی مبارک عالی محنت کو انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ اپنے طوائف پورا کر کر دنیا میں جائیں گے. اور جا رہے ہیں. رکشہ چلانے والے, زمین کھودنے والے, تھری ویلر چلانے والے, لوہے کی مزدوری کرنے والے, تاجر, مزدور, غریب ملکوں میں جا رہا ہے. ایسا پیارا کام ہے جو مستورات گھر میں رہتی ہیں, پردے میں رہتی ہیں, پردے کے اہتمام کے ساتھ آج ملکوں میں ایمان اور اسلام کی دعوت کو لے کر جا رہے ہیں. ایئرپورٹوں پر پہنچتے ہیں, کیا کرنے آئے ہو؟
ملک دیکھنے آئے ہو؟ یوں کہا نہیں. ہماری ترقی دیکھنے آئے ہو؟ یوں کہا نہیں. ہم تو اس چیز کی خبر دینے آئے ہیں جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے کہ اس زندگی کے بعد میں بھی ایک زندگی ہے اور وہ آخرت کی زندگی ہے. ہم اس کی خبر دینے کے لیے آئے ہیں.